بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے یہ آیت بیان کر دی تھی جس میں آسمان میں برج بنائے اور ان میں چراغ رکھا اور چمکتا ہوا چاند۔ برجوں معاملہ تو واضح نہیں ہے کہ سورج کا تو پتہ چل گیا کہ جو قرآن نے بتایا تھا کہ سورج خود سے روشن ہے اور چاند سورج کی روشنی سے چمکتا ہے، یہی بات قرآن نے بتائی تھی اور آج ثابت ہو گئی ہے۔ یہ تو اردو ترجمہ ہے، اگر ہم اس کی عربی کا جائزہ لیں تو اندازہ ہوگا کہ دونوں کے لیے کتنے مناسب الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ قرآن پاک میں سورج کے لیے شمس اور سراج کے الفاظ استعمال کیے ہیں جن کا مطلب ہے چراغ، یعنی کہ جو خود جلتا ہے، جو روشنی دیتا ہے، چراغ جو خود گرم ہوتا ہے اور روشنی خارج کرتا ہے۔ اس کے برعکس چاند کے لیے قرآن پاک میں منیر اور قمر کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ یہ الفاظ ایسے اجرام فلکی کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو خود سے تو نہ روشن ہوں بلکہ دوسرے اجسام کی روشنی کو منعکس کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں کہیں بھی چاند کو سراج، وہاج یا شمس کے نام سے ظاہر نہیں کیا گیا ہے، اور اسی طرح سورج کے لیے منیر یا قمر کے الفاظ استعمال نہیں کیے گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک میں سورج اور چاند کی روشنی کے فرق کو برقرار رکھا گیا۔ قرآن پاک در حقیقت وحی الہی ہے۔ اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو اس طرح کی بے شمار غلطیاں ملتی۔ اسی طرح ایک اور آیت سورج اور چاند کی روشنی کو واضح کرتی جو کچھ یوں ہے، وہی ہے جس نے سورج اور چاند کی روشنی کو جگمگاتا بنایا اور چاند چمکتا۔ القرآن 5:10۔ کیا تم نے دیکھے اللہ نے کیوں کر 7 آسمان بنائے ایک پر ایک، اور ان میں چاند کو روشن کیا اور سورج کو چراغ۔ یہ میں نے مختلف لوگوں کے نظریات، مختلف لوگوں کی تھیوریز اور مختلف لوگوں کی کتابوں سے اپنے حساب سے ڈیٹا کلیکٹ کیا۔ اس میں ذاکر نائک کا ایک مناظرہ ہے ڈاکٹر کیمبل سے، اس میں سے بھی لیے ہیں۔ جو تحقیقی کام ہوتا ہے وہ اسی طرح آگے بڑھتا ہے، ایک دوسرے کے نظریات کو لیے جاتے ہیں۔ کبھی کوئی اعتراض کرے گا تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ القرآن 71 15-16۔ 1400 سال پہلے قرآن پاک میں سورج کی روشنی کے متعلق جو کچھ بیان کیا گیا تھا، آج موجودہ سائنس نے اس بات کو واضح کر دیا ہے، ثابت کر دیا کہ قرآن پاک وحی الہی ہے، اللہ کا کلام ہے، اور بلا شبہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ سورج کی گردش قدیم زمانے میں عرصہ دراز تک یورپی فلاسفر اور سائنسدان اس امر پر یقین رکھتے تھے کہ زمین ساکت ہے، یہ دنیا کے وسط میں ہے، وسط میں اور ساکت ہے۔ سورج سمیت تمام اجرام فلکی اس کے گرد گھوم رہے ہیں۔ لیکن پھر 1512 میں نکولس کوپرنکس نے اپنا نظریہ پیش کیا۔ اس کے نظریے کے مطابق سورج کو نظام شمسی کے وسط میں ساکت قرار دیا گیا اور نظام شمسی میں موجودہ تمام اجرام فلکی اس کے گرد گھومتے ہیں۔ یہ مجھے یاد ہے کہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے ہم پڑھا کرتے تھے the sun is stationary، ایک جملہ یاد کرتے تھے اسٹیشنری کے، جب پیرا ورڈ یاد کیا کرتے تھے۔ اب کنفیوژن تو تھی، قرآن پاک میں کے مطابق تو سورج اپنے راستے پہ چلا جا رہا ہے اور بالکل ایگزیکٹ اسی طرح۔ جب یہ نظریہ ہوگا کہ سورج ساکن ہے، وسط میں ساکت ہے، تو یہاں ٹکراؤ تو ہے قرآن کی آیت ہے، لیکن بعد میں یہ نظریہ رد ہوا، قرآن کی آیت سچی ثابت ہوئی۔ 1606 میں ایک جرمن سائنسدان یوہانس کیپلر کی کتاب ایسٹرونومیا نووا شائع ہوئی، جس میں اس نے یہ انکشاف کیا کہ اجرام فلکی نہ صرف بیضوی مدار میں سورج کے گرد گھومتے ہیں بلکہ وہ بے قاعدہ رفتار کے ساتھ اپنے محور کے گرد بھی گھومتے ہیں۔ ان خیالات کے بعد یہ سمجھا جانے لگا کہ سورج ساکت ہے اور وہ زمین کی طرح اپنے محور کے گرد نہیں گھومتا۔ لیکن قرآن پاک کی آیت کے مطابق سورج گردش میں ہے۔ یہاں پر قرآن پاک اور سائنس کے نظریات میں ٹکراؤ آ گیا۔ قرآن پاک کی آیت کے مطابق اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن اور سورج اور چاند، ہر ایک گھر میں تیر رہا ہے۔
یعنی کہ اپنے اپنے راستوں پر چلے جا رہے ہیں۔ مندرجہ بالا آیت کی عربی میں لفظ یسجون استعمال کیا گیا۔ یہ لفظ صباحہ سے نکلا ہے، یسبحون یہ اس حرکت کو ظاہر کرتا ہے جو کسی حرکت پذیر جسم سے وابستہ ہوتی ہے۔ اگر آپ اس لفظ کو خشکی پر مقیم کسی شخص کے لیے استعمال کریں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لڑک رہا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ چل رہا ہے یا بھاگ رہا ہے۔ اور اگر آپ اس لفظ کو اس شخص کے لیے استعمال کریں جو پانی میں ہو تو اس لفظ کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ پانی کی سطح پر غیر ارادی طور پر تیر رہا ہے، بلکہ یہ مطلب ہوگا کہ وہ تیراکی کر رہا ہے۔ اسی طرح سورج کی حرکت کے لیے یسبح کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا محض یہ مطلب نہیں کہ یہ خلا میں اڑ رہا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ خلا سے گزرتے ہوئے گھوم بھی رہا ہے۔ اب موجودہ دور اسکولوں کی درسی کتب میں یہ درج ہوتا ہے کہ سورج اپنے محور کے گرد گھومتا ہے۔ پہلے نہیں تھا، اب موجودہ دور کی کتابوں میں یہ درج ہے۔ سورج کی حرکت کو تجربے کی مدد سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اس حرکت کو ایک آلے کی مدد سے ثابت کیا جا سکتا ہے جو سورج کے عکس کو میز کے تخت پر دکھا سکتا ہے۔ آج پتہ چلا کہ سورج پر سپاٹ ہیں جو ہر 25 دن میں ایک مرتبہ اپنا چکر پورا کرتے ہیں، یعنی سورج کو اپنے محور کے گرد ایک چکر مکمل کرنے کے لیے تقریباً 25 دن درکار ہوتے ہیں۔ سورج خلا میں تقریباً 240 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتا ہے اور ہماری ملکی وے کہکشاں کے مرکز کے گرد ایک چکر پورا کرنے کے لیے اسے تقریباً 200 بلین برس درکار ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑے اور نہ رات ان دن پر سبقت لے جائے، ہر ایک گھیرے میں پیر اپنے اپنے راستے پر چلا جا رہا ہے۔ القرآن 36:44۔